عربوں نے اس کی تعریف کی، عجموں نے اس کی تعریف کی، ترکیوں کی زبان جو ہے اس کی تعریف کر کے میٹھی ہوتی رہی۔ عجمی لوگوں کے پنجاب کے اندر، پنجاب سے علاوہ بلوچستان کے اندر غرض کے روئے زمین کے ہر خطے کے اوپر جو بندوں نے تعریفیں کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعریفوں کے بعد کوئی شاعر کہتا ہے فقیہ ہے فکر رساں مذہب آگے کہ آج تک جتنی بھی تعریف ہوئی وہ پوری اور مکمل نہیں ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بارے میں خالق کائنات نے خود ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم آپ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں۔ جس کا ذکر بلند کرے رب کائنات اس کا ذکر تو بلند ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہر آنے والا پڑھتا رہے گا، بولتا رہے گا، کہتا رہے گا، کہتا چلا جائے گا، اور کہتے چلے گئے اور کہتے چلے جاتے رہیں گے، لیکن حضور کی تعریف کو کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور کی تعریف کو مکمل کون کرے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق جس کو کہا گیا کہ قرآن کریم ہے، اور اگر کوئی تعریف مکمل کرے گا تو وہ قیامت کے دن اللہ کی ذات ان کو مقام محمود عطا فرما دے گا۔ قیامت کا منظر عجیب ہوگا۔ آج اگر زلزلہ آتا ہے، آج اگر کوئی مصیبت آتی ہے، این اس مصیبت کے اندر پھنسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پکارتے ہیں، تو قیامت کا ایک ہولناک زلزلہ، پھر اس کے بعد میدان محشر، اس کے بعد قیامت، اور یہ قیامت کا منظر سارے مردوں کو اللہ زندہ فرما دے۔ ایک عجیب حال ہوگا، ایک عجیب افراتفری ہوگی۔ اس عجیب افراتفری کے اندر لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ آدم آپ ہمارے آبا، آپ ہمارے والد ہیں، آپ ہمارے جد امجد ہیں، آپ ساری انسانیت کے باپ ہیں، آپ جو ہے وہ مہربانی فرما دیجئے، حساب کتاب شروع کروائیے، حساب کتاب شروع کروائیے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، یہ میرا مقام نہیں، میں نے تو جس چیز سے منع کیا گویا وہ کر چکا۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، شیس علیہ السلام کے پاس آئیں گے، داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تمام انبیاء کے پاس آئیں گے، حساب شروع نہیں ہوگا، سارے اپنا اپنا عذر پیش کر دیں گے۔ پھر اللہ کے یہ سارے بندے انبیاء و مرسلین نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ حساب شروع کروائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اور سجدے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے کلمات جو مجھے اللہ نے سکھائے ہوں گے وہ کلمات میں ان کے سامنے وہاں پہ سجدے میں اللہ کی تعریف میں بیان کروں گا۔ پھر ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد اشفع تشفع، اے محمد سر اٹھائیے اور آپ جو ہے سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ یہ مقام ہے مقام محمود، یہ بلند ترین مقام ہے، اور یہ مقام ساری کی ساری کائنات کے انسانوں کے سامنے، اول انسان سے لے کے آخری انسان تک کے سامنے اللہ تعالیٰ یہ مقام جو مقام محمود ہے یہ عطا فرمائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج بھی اگر ہم دنیا میں ہیں، ابھی پچھلے دنوں کسی نے ایک تانا دیا ہم مسلمانوں کو، اور اس کا تانا جو ہے وہ بڑا معقول ہے۔ اس نے یہ تانا دیا کہ مسلمانوں کا قرآن اچھا، مسلمانوں کا خدا بھی اچھا، مسلمانوں کے نبی بھی اچھے، مسلمانوں کے صحابہ بھی اچھے، مسلمانوں کی فقہ اور حدیث بھی اچھی، مسلمان کیوں اچھے نہیں؟ مسلمان کیوں اچھے نہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کا قرآن بھی سچا، ان کی حدیث بھی سچی، ان کے نبی بھی سچے، ان کا خدا بھی سچا، پھر آخر وجہ کیا ہے کہ مسلمان اچھے نہیں؟ وہ آدمی کہتے ہیں کہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں لیکن میں ان مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں، میں محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھ کے مسلمان ہوگا۔ یہ اس کا تانا معقول ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اہل اسلام کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ ہزار برائیاں ہوں مسلمان میں، ہزار گناہگار ہوں مسلمان، ہر مسلمان میں کروڑوں گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی خاتم الانبیاء امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی عزت کا جہاں مسئلہ آئے گا مسلمان اپنی جان پیش کرے، چاہے وہ کیسا بھی مسلمان کیوں نہ ہو، وہ اپنی جان اللہ کے نبی کے قدموں پہ نچھاور کر کے یہ کہے گا کہ
یہ ایک جان کیا ہے، 1000 جانیں ہوتی تو 1000 جانیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دیتا۔ ایک آقا صاحب جو ہے وہ شراب کے عادی تھے، بڑے شرابی تھے، ان کو عادت تھی کہ وہ کسی کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ تو کچھ قادیانی لڑکوں نے ایک کام کیا، اور وہ کام یہ کیا کہ آقا صاحب نے جب پی رکھی تھی اور شراب ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی تو جا کے کہا کہ علامہ اقبال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا علامہ اقبال پہ بند ہے، علامہ اقبال کو شاعری کرنی نہیں آتی، وہ مجھ سے بڑا شاعر تھوڑی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ جو ہے وہ غالب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا غالب بھی بس ایسے ہی رن ترانیاں مارا کرتا تھا، اس کو بھی کیا پتا۔ اس نے کہا اچھا، آپ اب وہ اوپر لے کے جا رہے ہیں، آپ سکرات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ فلان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ فلان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سارے مسئلے جب ہو گئے تو اب انہوں نے دیکھا کہ یہ ساروں کا رد کر رہا ہے، تو نشے کی حالت میں